کیوں نہ کریے، خودیاں محفلہ کیوں نہ سجائیے، حضرات عزیز وقار گل دور نکل جائے گی۔ اللہ فرمایا اللہ تو منن بہی ولا تنصرنا، اللہ نبیوں کو جمع کر کے فرمایا میرا شان والا رسول آئے گا، عظمت والا نبی آئے گا، جدوں میرا محبوب آوے نا تساں ضرور ضرور تاکید تے تاکید کیتی گئی، میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے اور میرے محبوب دے مددگاراں وچ بھی شامل ہو جانا۔ حضرات مفصل مضمون ہے اور میں اشارہ کیتا ہے عالم رواج 2 جلسے ہوئے، اسی جلسہ ہے نہیں کرتے، میلاد دے پروگرام میں نہیں سجاتے، خدا دی قسم قرآن کھولو، رب کائنات نے خود میلاد دا جلسہ کیتا، ارواح عالم ارواح بھی کیتا، نبیوں دی روحاں کو جمع کر کے، تو اے محفل سجانا سنت الہیہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ویلا کیسا ہوئے گا جدوں میرے کریم آقا دے نور دی جلوہ کر اس کائنات وچوں، خوشیاں دا عالم ہے کہ آسمانہ تے بھی خوشی، زمین تے بھی خوشی، آسمانہ تے ملائکہ خوشیاں منا رہے، جبریل امین جھنڈے لگا رہے، اللہ اکبر، فرشتیاں دے جلوس نے، نبی تے درود و سلام دیا سلامہ نے، تے زمین تے خوشیاں دا یہ عالم ہے کہ جنگل تے جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں، مشرق دے جانور مغرب وال، مغرب دے جانور مشرق وال جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مل کے مبارکاں دیندے نے، نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ سیرت حلبیہ پاکستان دے کسی مولوی صاحب نے لکھی، عرب دی 26 کتاب ہے، آج 3 صدیاں پہلے دی لکھی ہے، حدیث پاک وہ روایت موجود ہے، حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا کعبہ کا طواف فرما رہے سن، اچانک کعبہ اللہ دی عمارت مقام ابراہیم کی طرف جھک گئی۔ مقام ابراہیم آج بھی گورنمنٹ جا کے بیٹھے ادھر، اسی طرف نبی پاک کی ولادت والا مکان آج بھی موجود ہے، اور پھر کعبہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کعبے کی دیواراں سے 3 دن تے 3 راتاں لرزہ تاری گیا، میں کہنا کعبہ وجہ دی چاہ گیا دور دی آمد، کعبے دے پتھراں وچوں دیواراں وچوں آوازاں آ رہی سن، ہن اور شان والا آ گیا ہے جڑا مینوں بتاں تو پاک فرمائے گا، ہن او عظمت والا آ گیا ہے جڑا جس کے صدقے میرے انوار مینوں دوبارہ واپس لوٹا دیتے جان گے، ہن او شان والا آ گیا جڑا مینوں شرک دی آلودگی تو پاک فرمائے گا۔ یارو کدی پتھر بھی بولتے ہیں، پتھر نہیں بولتے، کوئی سمجھ سکتا ہے شان مصطفیٰ کو، میرے نبی دی آمد ہوئی تو پتھر بھی بولنے لگ پائے، پتھراں بھی جو بھی آوازیں آ رہی ہیں، مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی والی تو جہان دا آیا جدوں ٹردا تے کر دی زمین سجدے، شجر و حجر نے سیس نوایا او دے حسن دی جھال نہ جائے چلی، کسے ماں کرما والی جایا پیاری امی حضرت آمنہ فرماؤں نے جدوں اے نور میرے شکم اطہر بھی جلوہ گر ہویا، آپ فرماؤں نے میرے جسم وچوں کستوری دیاں خوشبوواں میں کرن پئیاں۔ حضرت عبد المطلب نے ایک دن آکھیا بیٹی میں تیرے قریب تو گزرنا بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کرتے سمت خامندہ سایہ کوئی نہیں،
بیٹی تو بیوہ ہو گئی ہے، رو کے آ گیا بابا میں تے کبھی بھی خوشبو استعمال نہیں کی تھی، اج میں راز تو پردہ اٹھاواں جدوں دی تیرے پتر عبداللہ دی امانت میرے شکم اظہر وچ آئی ہے، مینوں پسینہ آوندا ہے تے خود بخود پسینے وچوں کستوری دیاں خوشبوواں مہکن لگ پیندیاں نے۔ میں کی دساں جدوں میرے وچ ٹردیاں جڑا پتھر میرے پیراں تھلے آوندا ہے او پتھر موم بندا جاندا ہے۔ جدوں میں پانی لین واسطے کھوہ تے جاندیاں دوسریاں عورتاں کھوہ وچ ڈول سٹدیاں نے، رسی کھچ کے پانی باہر کڈدیاں نے، میں جدوں کھوہ تے جاندیاں کھوہ دا پانی چل کے کوئی میرے پیراں وچ آ جاندا ہے۔ رات یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پہ، کڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں، تسی بھی مسکرا کے آتا، کڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پہ۔ حضرات مکے دا رواج سی دائیاں ہوندیاں سن، امام ابن جوزی بڑا نقاد محدث گزرے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اپنے جانوراں واسطے نا گھا لین واسطے مربے گئی سی، جنگلاں وچ کھیتاں چ کان وچ آواز آ رہی سی حلیمہ مکے چلی گئی، اپنے خاندان نوں دسیا میرے کاناں چ آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہے حلیمہ مکے چلی گیا، خاندان نے آکھیا حلیمہ تیرا ایویں وہم تے خیال ہے، وہم میں تیرا خیال ہے، اتنی دیر چھوٹے چھوٹے پرندیاں دا قول اڑدا ہوا گزریا، پرندیاں دی آواز آئی حلیمہ مکے وچ چلی جا، تیرے دکھاں دا سہارا مکے وچ آ گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے تیاری کی تھی، اور بھی دائیاں ٹریاں سن، واقعہ بڑا مفصل ہے، پر وہ دائیاں پہلے کٹھیاں ٹریاں پھر اگے چلیاں گئیاں، حلیمہ کمزور، سواری بھی کمزور، قید پہ اسی علاقے مکہ پاک تو طائف کا سفر ہوئی تقریباً 150 کے قریب ہے، اس تو اگے جا کے بنو سعد کا قبیلہ ہے، طویل سفر کر کے حضرات حلیمہ مکہ پاک میں پہنچی، مندر کی یہ لسی جائی ایک دس دی مائی، لوکی کہن حلیمہ دائی، مکے والیوں آندی جاوے، ہر بوا کھڑکاندی جاوے، پر خیر کوئی نہ پاوے۔ گھر گھر گئی جتے پتہ لگیا تے بچہ پیدا ہویا، جا کے دروازے تے دستک دیتی، پتہ کیتا، کوئی جواب ملیا حلیمہ دیر نہ لائیے، بچہ تے فلاں دائی لے گئی، دوسرے دروازے تیسرے دروازے جتھے جتھے پتہ لگیا، مکہ چھان ماریا، کوئی بچہ نہ ملیا، پریشان ہو گئی میں اتنا طویل سفر کر کے آئیاں، کوئی بچہ نہیں ملیا، خالی گود لے کے جاواں گی، حلیمہ زمین تے بیٹھ کے رو رہی ہے، آسمانہ تے حلیمہ دے مقدرہ دا فیصلہ ہو رہا کسے شاعر دی زبان کیا کھاں آواز آ رہی ہے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے،
حضرت عبد المطلب گزر رہے سن کے نظر پہ گئی کہ کون مائی ہے رو رہی ہے. مکے کے سردار بھی سن, میرے نبی دے دادا جان بھی سن. قریب آ کے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہیں, کی نام ہے, کتوں آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا نام علیمہ ہے, بنو سعد قبیلے دیاں, بڑا طویل سفر کر کے آئیاں, مکہ سارا پھر بیٹھیاں, کوئی بچہ نہیں ملے, بس رو رہی ہیں, خالی گود لے کے جاؤں, ساڑھا روزگار اسے کاروبار پہ چلتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا علیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا, میرے گھر بھی ایک شانہ والا ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم, میرے کریم آقا کی جب جلوہ گری ہوئی نا, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور عدال و قصور الشام, میرے بدن اطہر سے نور چمکا, اس نور کی چمک میں, روشنی میں نے شام کے محلات دیکھے, بصرہ میں چلتے ہوئے اونٹ دیکھے, مشرق دیکھا, مغرب دیکھا. اے دیوار تو پار ساری نظر نہیں جا رہی, پر میرے نبی نے نور کی شان دیکھو, جس نور کے صدقے سیدہ آمنہ مکہ پاک اپنے حجرے بچ بیٹھ کے این نظر ملک شام میں جا رہی, بصرہ بھی جا رہی, مشرق بھی دیکھیا, مغرب بھی دیکھیا. حضرات جس نور کا صدقہ نبی دی ماں دی نظر دا اے عالم ہے, او جڑا شان والا نور, قد جاءکم من اللہ نور دی شان والا آپ نبی گنبد خضرا بچ جلوہ گار ہو کے چپا والے ہو ایسا غلامہ نمہ فرمید پہ ایک شکرہ. دادی قسم ساڑھا کیتا ہے, ساڑھے نبی غلامہ دی محفل بیختے بھی نہیں, غلامہ دا درود و سلام چھوڑتے بھی نہیں. اسماء و صلاة اہل محبتی و عارف ہم, محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں, انہیں پہچانتا بھی ہوں. میرے آقا پہچانتے بھی, تعارف کی ہوتا ہے, پہچان کی ہوتی, کون ہے, نام کیے, پیو دا نام کیے, کتھوں دا رہن والا ہے, قبیلہ کیے, حضور جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور یقیناً جانتے ہیں. مفسر قرآن علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ میری نظریں جو گزرے. آپ مدینہ پاک گئے نا, خریداری کی تھی. آپ جانے ہیں نا مدینہ پاک مکہ پاک دے اتوں ساری خریداری کچھ اور انداز دی ہوتی ہے. کسی کا شوق الیکٹرانکس کی چیزاں خریدتا ہے, کوئی موبائل خریدتا ہے, کوئی کچھ خریدتا ہے, کوئی کپڑے خریدتا ہے, کوئی جوتی خریدتا ہے, کوئی کچھ خریدتا ہے. مفتی صاحب نے کتاباں خریدی, دکان اتنے پین پسند آیا, بڑا خوبصورت سی پین دل نو لگیا. آپ نے پین اٹھا کے کاؤنٹر تے لے گیا, دکاندار نو پوچھیا دی قیمت کی ہے, انہیں جدو قیمت دسی نا پیسے خرچ ہو گئے سی تے جیب وچ ریال تھوڑے سی, پیسے اتنے نہیں سی. آپ نے پین اس جگہ تے رکھ دیا, دکان تو باہر آ گئے. رات گزر گئی, اگلے دن گنبد خضرا دے قریب بیٹھے درود خانے وچ مشغول نے, درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اچانک نظر اٹھی نا, وہ کل والا دکاندار آپ کے قریب آ رہے, آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں. جب بالکل قریب آ گیا نا, آپ کے چہرے وال دیکھ کے کہنے لگا مفتی احمد یار خان نعیمی آپ کا نام ہے. آپ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا, فرمایا ہاں مجھے کہتے ہیں. انہیں جیب جو کڑیا پین آپ پر کہنے لگا ضرور یہ رکھ لیں. آپ نے حیران ہو کے دیکھا, فرمایا بھائی مجھے یاد آ گیا, میں کل آپ کی دکان میں آیا تھا, یہ پین مجھے پسند آ گیا تھا, لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, پیسے ہوتے تو میں کل ہی خرید لیتا. انہیں آ گیا مفتی صاحب میں نے کوئی آپ سے پیسے مانگے ہیں, آپ رکھ لینا. پوچھا کوئی وجہ تو ہوگی, وجہ تو بتائیں. اس آ گیا مفتی صاحب آپ تو کل میری دکان سے چلے آئے, میں جب گھر جا کے سویا نا میرا مقدر جاگ گیا, حسنین کے نانا کی آمد ہو گئی, فاطمہ زہرا کے بابا کی جلوہ گری ہو
واللہ والا حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے. واللہ قسم ہے عربی میں قسم کھا کے فرماتے ہیں. ایڈا بڑا امام مجھے ہی گل آ کے یقین کرنا چاہیے تے آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو دل سے ایک آہ کرے کوئی. کدی دل نال یاد جو نہیں کیتا نا کدی دلوں یاد تے کر آنسو پاک تے صحیح حضور دا غلام تے من میرے آقا آج بھی کرن والیاں مفتی صاحب فرماتے اسے پین دے نال میں تفسیر نہیں میں لکھی. رات میرے آقا دیکھ رہے ہیں جس نبی کی والدہ ماجدہ کی اس نور کی چمک میں نظر کا یہ عالم ہے وہ خود نور والے کی نظر کا عالم کیا ہوگا. حلیمہ سعدیہ پیچھے پیچھے ڈر پئی. اس وقت ویڑے میں داخل ہوئی نا خوشبوئاں دے بلے آ رہے دماغ معطل ہو گیا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ نعت آپ نے لکھ کے نا داغ دل بھی بہت بڑا شاعر سی اپنے نتیجے میں دی تھی میری بھی اصلاح اپنے والد کی اصلاح واسطے کلام لکھتے سن اصلاح کرواتے سن اور میں لے رہا میرا بھی کلام. تو جب داغ دل بھی نے دیکھیا نا حیران ہو گیا. اس آخیا ہیں انہیں آخیا یہ کلام لکھا نہیں گیا لکھوایا گیا. انہیں آخیا یہ تو لکھوایا گیا. اور یہ آخر کے مقطع صاحب لکھیا ملک رضا کی شاہی دل کو رضا مسلم جس سے مطابع ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ اس نات کا شعر میں پڑھا ہے. ذرا مل گیا کون کی حلیمہ سعدیہ نے قدم رکھیا خوشبوئاں آ رہیاں نے قادیاں خوشبوئاں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. تجھے بھی پڑھ لو ان کی غنچے ایسا حسن والا ویکھیے نہیں ایسے جمال والا اتنا حسین. اللہ اللہ ہوئے بچپنے کی تمن اس خدا بھاتی صورت پہ بولو دے صحیح لاکھوں سلام. اس خدا بھاتی صورت پہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی تمن. حضرات عزیز وقار حلیمہ سعدیہ کدی حضور دے رخسار ول بیٹھے کدی والشمس دی پیشانی ول ویکھے کدی مادہ البصر دے عیناں ول ویکھے یوں ہاتھ دیاں لباں ول ویکھے حضور کو ویکھے تے ویکھی جاوے بے تاب ہو کے علم نشرہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا. اور یہ بھی سن لو دائیاں اور بھی آئیاں سن. ابن جوزی کی جڑی روایت ہے نا انہوں نے لکھیا دائیاں آئیاں سن. حضرت جدوں دائیاں آئیاں نا تے نبی پاک نے چہرہ پھیر لے توجہ نہیں فرمائی. حضرت آپ نے فرمایا جاؤ میرے لال نے دونوں قبول نہیں کیتا. جدو حلیمہ آئی نا حلیمہ بے کس سی مجبور سی سب تو پیچھے رہ گئی سی کمزور سی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حلیمہ سعدیہ جدو آئی تے میرے نبی دے چہرے تے ہاتھ رکھیا تے چہرے تے آئی مسکراہٹ. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لگوا ہوئے کہ گلشن بنا دیا. میرے نبی مسکرائے چہرے تے مسکراہٹ آئی. اللہ اکبر. مادہ البصر دیاں اکھاں جدوں کھولیاں تے نور دیاں لاٹاں نکلیاں آسماناں تک نور ہی نور چھا گیا. تے حلیمہ سعدیہ بے تاب ہو کے نبی پاک نو جدوں ارادہ کیتا ہاتھ اگے
ودان دا میرے نبی نے حلیمہ تو پہلے اپنے ہاتھ کو ودا کے دس دیتا کہ کوئی سہارا نہ ہوئے میں انہا سہارا بن کے آیا تے حلیمہ محمد نو اے پایا جا پلے عرش والے جھک جھک کے ویدے ستھلے پھر عرشان تے فرشان تے بہ گئی دعائی او حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی پھر عرشان تے بہ گئی دعائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی حضرات اور حلیمہ نبی پاک نو سینے لایا قحط دی وجہ تو نا چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا سی حلیمہ سعدیہ دا اپنا پتر چھوٹا بچہ سی ساری رات روندہ سی دودھ نہ ملن دی وجہ تو پر خدا دی قسم جب نبیاں دے تاجدار نے اپنے یوحا والے لب حلیمہ دی چھاتی نہ لگائے اینج لگیا کہ میں دودھ دا چشمہ جاری ہو میرے نبی نے صرف سجے پاسے دودھ پیتا کبھی چھاتی پیش کی تھی کہ میرے نبی نے اپنا منہ پھیر لیا کیوں میرے نبی نے دس دیتا میں کسی کا حق کھان نہیں آیا میں تے عدل و انصاف دا علم بلند کرن واسطے آیا حضور جان دے سی نا میرا رضائی بھائی بھی ہے دا حق ہے پھر حلیمہ اپنے پڑاؤ چے لے کے گئی اپنے خیمے چے ضرور لے کے گئی حلیمہ پاک سعدیہ دے خامد حارس انہاں پوچھیا حلیمہ کوئی بچہ ملے ہیں انہاں کہ حضرت عدل نال قریب آ کے ویکھتے صحیح جدوں انہاں حضور دا جمال ویکھیا نا حسن ویکھیا سرکار دی زیارت کیتی تے سجدے وچ ڈگ پیا کہنے لگا حلیمہ بڑی برکتاں والی ہو گھر لے کے آئی ہیں اٹھڑی دے تھلے دودھ چون بیٹھا نا اتنا دودھ دیتا برتن بھر گئے جڑی دودھ نہیں سی دیندی برتن مک گئے دودھ نہیں مکیا حلیمہ سعدیہ پھر نبی پاک نو کعبے دے طواف واسطے لے کے گئی حجر اسود جنوں ساری دنیا چومدی ہے حجر اسود دا وہ ساتھ کوئی جا کے لگتا جڑے سانو اتنے انگوٹھا چومن تو روک دینا اسے چپے چوم دینا ہاں جی سارے ہی چوم دینا کیونکہ حجر اسود دے کول جا کے بوسا لینا یہ تو بڑی مشکل بات ہے بڑا رش ہوتا ہے ہر کسی کا کام نہیں اس واسطے حکم ہے اینج اشارہ کرو حجر اسود چوم لو میں کہ آواز سونے ربا اسی اتنے انگوٹھے چوم دے سا کھڑے بندوے لگتے سی یہ پورے چپے چمائی جانا نہیں علی بھی سمجھ نہیں آئی بات سنیا تیرا عقیدہ کیسا پیا ہے یہ چھپنا شرک ہوتا ہے ہر جگہ شرک ہوتا ہے خدا کی قسم نام مصطفیٰ کو ہمیں سے نہیں چھوڑ حضرت بلال نے دیتی اذان تفسیر روح البیان نبی پاک علیہ السلام جلوہ کر سیدنا صدیق اکبر نے جدوں نہ پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے چنیا حضور کے نام میرے نبی فرمایا جدو اذان رک گئی امام الانبیاء سید کائنات نے فرمایا من فعل ما فعل خلیلی جنہیں میرے ابو بکر کی سنت ادا کی انا طالبہ فی صفوف القیامہ قیامت والے دن میں صفا وچوں تلاش کر کے وقائدہ الى الجنہ اگے اگے میں ہوں گا پیچھے انہوں لے کے جنت جاواں گا تو چہروں کے اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری خدا دی قسم سگا پیو تیرا نہیں پہچانے گا بیٹا باپ کو نہیں ماں بیٹی نو نہیں بیٹی ماں نو نہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی ایک ایک رشتے دا نام لے کے دسے ہر کوئی آکھے گا نفسی نفسی اور قیامت والے دن میرے نبی فرمان کے امتی امتی دنیا کائنات میں چاہے تھی اونیا سجدہ کیتا سجدے پہ کے کیا کہ رب حب لی امتی غارہ میں روئے تھے یا اللہ میری امتی بخشش عرش اولاد گئے لامکانہ تے
اللہ یہ منزلہ طے کی دیا رب نے فرمایا سونے مانگ کی منگنا عرض کی شان امت گناہگار ہے بخش دے میرے مولا تو غفار ہے تو آسان ہے نہیں دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی بخش دوں گا قیامت میں امت تیری ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے اچھے اولادے گئے تھے امت رو بھلے نہیں غارہ بھی روئے ساری زندگی کی ہم امتی اور گناہ تو تے میں کریے بخشش کی دعاواں رو کے میرا رسول منگے حالے بھی اس نبی نے میلاد میں محفلہ نہ سجائیے اب وصال پاک ہویا آخری صحابی زیارت کرنے واسطے این کپڑا ہٹایا اللہ بھیجنے نے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری امتی بخشش فرما قیامت تک میرے آقا مزار پر انوار چاہے ہوئی دعا منگن گے یا اللہ میری امتی بخشش فرما قیامت دا دن ہوئے گا نبی میرے نبی دا ممبر بچھایا جائے گا سجے بھی کرسیاں کھبے بھی انبیاء کرسیاں دے بیٹھے ہوں گے حضور فرماتے نے میں نہیں بیٹھا گا میں اپنی امت دی مغفرت کا مقدمہ پیش کرا گا اللہ دی بارگاہ میں وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ بولو دے صحیح تو بھی کہہ ذرا لا بھی لاؤ تو بھی کہہ میں ہوں حضر تیری چاکری کے لیے ایک ہوندے نے نوکر ایک ہوندے نے نوکران دے اگے چاکر میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے یا رسول اللہ میں تیرے نوکر ہتا کی نوکر ہاں جی خواجہ غلام فرید نے بھی آکے اللہ کے توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں گال میری مکن تے آگے یہ توجہ نال بیٹھو دوڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت حجر اسود بوسہ دیوان واسطے لے کے گئی نا حجر اسود نو ارادہ کیتا اس بچے نو حجر اسود بوسہ دلاما حجر اسود اپنی جگہ تو نکل کے میرے نبی نو چومن لگ پیا یہ تو ساری دنیا چومدی ہے حجر اسود رسول اللہ نو چومدا پیا اللہ اکبر حضرات پھر حلیمہ ٹر پئی سواری ٹر پئی اوندیاں پیچھے رہ گئی ہن نبی دے قدم لگے طبیعت بھی جلانی آئی اللہ اکبر جسمی طاقت آئی رفتاری تیزی آئی حلیمہ دی اپنی ٹور بھی بدل گئی سواری دی ٹور بھی بدل گئی اس انداز نہ ٹری جا رہی ہے دائیاں دا قافلہ پیچھے رہ گیا حلیمہ دی سواری کراس کر کے جا رہی ہے انہاں بھیج کے آگیا نہیں حلیمہ اس سواری بدل گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے فرمایا غور نال ویکھو سواری تے ہو گئی انہاں کیا ہوندیاں سب تو پیچھے سی اے سواری انہاں کیا سواری یہ ہوئی ہے غور کرو سوار بدل سوار بدل گیا انہاں کیا سوار کون ہے فرمایا جنوں تو سن سے چایا میں تا چائی میں یا سونا میرے حصے آیا میں تا چائی میں یا سونا میرے حصے آیا میں تا چائی میں یا
مردا دا سردار ہے حبیب رب کردگار حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آدم نال قریب آؤ چہرے تو چادر ہٹائی نہ تے جنگل خوشبوواں نال بھر گیا جنگل خوشبوواں نال میں کٹیا حلیمہ پاک نے فرمایا تکو میرے چن کو مکھرا نورانیے تکو میرے چن کو مکھرا رانیے سارے جگ وچ ایدا ہے نہ کوئی سانیے سارے جگ وچ ایدا ہے نہ سانیے میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی بینیاں میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی بینیاں میں تا ستے ہوئے نصیب جگائی بینیاں سونا میرے حصے آیا میں تا چائی بینیاں سونا میرے حصے آیا میں تا حضرات توجہ کرنا میرے نبی نو پتھراں نے ویکھیا درود و سلام پڑھیا جانوراں نے حضور دے قدماں تے سر رکھ دتے درخت بھی حضور دے پیغام تے چل کے آگے شاخاں حضور دے قدماں وچ رکھ دتیاں پتھر پانی تے تیر کے آ گئے چاند دو ٹکڑے ہو گیا سورج ڈوبیا واپس آ گیا حضرات توجہ کرنا اور جس نبی دی پشت اس تنے حنانا کھجور دا سکا ٹونڈ سی کھجور دا تنا سی خشک تنا مسجد نبی وچ تے نبی کریم علیہ السلام ابتدا وچ نا او دے نال این پشت لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن جدوں ممبر بن گیا تے سرکار دو عالم ممبر تے جلوہ گر ہوئے تے رون دی آواز آئی تے میرے نبی نے اور وہ آواز راوی لکھدا ہے اتنی دردناک سی کہ ساڑھے انج لگتا سی جگر پھٹ جان گے جویں اونٹنی دا بچہ اونٹنی تو پچھڑ جائے نا جے اونٹنی روندی ہے اس طرح دی آواز سی اور آواز بلند ہوتی جا رہی سی نبی پاک نے پوچھا تو انہوں پتہ ہے کس دی آواز ہے یا رسول اللہ اللہ دے اللہ دے رسول جانے فرمایا آج جرا کھجور دا تنا ہے نا یہ روندہ پیا میرے ہدر بھی کتنا فاصلہ دور طے کر تھوڑے فاصلے تے بیٹھے سن پر وہ حضور دے ہجر وچ رویا اتنا رویا کہ میرے نبی ممبر پاک تو تھلے اترے وہ دے قریب آئے قریب آ کے نا ید اللہ دے بازو کھول کے نا این جو جب بھیج لے جب جب بھیج لیا نا تے آواز ہو گئی تبدیل تے پھر حسن دی آواز آئی جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اللہ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ آپ بنا لاکھوں سلام اس تبسم کی عادت پہ حضرات میں عرض کر رہے ہیں وہ پتھر بھی بولن خشک تنا کھجور دا تنا بھی داڑا مار کے روے جس نبی دے ہجر بھی ہاں جی وہ مائیاں دے جاندار سن انہاں جدوں حضور نو تکیا ہوئے گا وہ نہ تڑپیاں ہوں گی بلکہ کچھ روایات وچ ملدا ہے ایک دائی تے حلیمہ سعدیہ کو آ کے کہہ دیا نہیں حلیمہ میری گودی وچ نا ایک سردار دا پتر ہے تے بڑا مال ملے گا بہت کچھ انعام ملے گا ان کر وہ سردار دا پتر لے لے تے ایک بچہ مینوں دے چھڑ حلیمہ پاک نے فرمایا تو ساری دنیا میں دے میں بچہ دینے واسطے تیار نہیں میں بے شک میں ماڑیاں میری کلی بھی ماری ہے پر میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا اللہ اکبر دوستان گرامی ہن توجہ کرنا جڑی ویکھدی جا رہی ہے تڑپتی جا رہی ہے شاعر کہندا ہے کلی نہیں حلیمہ منظر ویکھ کے اپنے آپ کو کہندی ہے کلی نہیں میں لٹی لٹی خلق تمامی کلی نہیں میں لٹی لٹی خلق تمامی ہوئی ساڈا آسرا تے ہوئی ساڈا حامی ہوئی ساڈا آسرا تے ہوئی ساڈا حامی تو جگ دیا رحمتوں میں جولی وچ پائی رہنیاں تو جگ دیا رحمتوں میں جولی وچ پائی رہنیاں سونا میرے حصے آیا میں تا بڑی تم نے توقیر وائی حلیمہ
بنی مصطفیٰ کی تو دائی حلیمہ، ملا دین و دنیا کا سردار تجھ کو، اے تیری بات حق نے بنائی حلیمہ۔ لوگ تو کہتے ہیں ری حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے۔ حلیمہ دیاں بکریاں جاندیاں سن چرن واسطے تے اتنا دودھ دیندیاں سن برتن مک جاندے سی، دودھ نہیں سی مکدا تے دوسریاں دائیاں وہ اپنے بچیاں نو کہندیاں سن تسی بھی اوتھے بکریاں چرایا کرو نا جتے حلیمہ دیاں چردیاں نے، پر انہاں نو پتہ نہیں سی کہ بکریاں چران دی گل نہیں، یہ ساریاں برکتاں مدینہ آمنہ دے لال دیاں نے۔ امام الانبیاء سید کائنات اللہ اکبر حلیمہ سعدیہ دے گھر جلوہ گھر ہوئے نا، منظر کی ہوئے گا پتھراں دی دیوار، کھجوراں دی پتیاں دی چھت، حلیمہ دی کلی، ایک کل کائنات حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، جدے قدماں نو چومن لئی عرش اولا قبضہ پہ، عرش اولا جدے قدم چومن لئی حرکت وچے، واہ حلیمہ تیرے مقدر تیرا نصیب تیری کلی وچ رسول اللہ دے سردار جلوہ گر ہو گئے۔ دائیاں آگے کہہ دیا نے حلیمہ تیرے گھر وچوں روشنی ساری رات روشنی باہر آندی ہے، دیواراں وچوں روشن داناں وچوں سوراخاں وچوں تو ساری رات دیوا بالنی۔ یہ انہاں وقتاں دی گل ہے جدوں تیل بڑا قیمتی ہوندا سی، دیوا بالنا بڑا مشکل ہوندا سی، غریبی سی گھر وچ قحط سی۔ آج تے بڑے اللہ دا فضل ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے تواڈے چک دے لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے نے، بڑی سونی مسجد بنائی، بڑا سونا انتظام، اور پھر دل بڑا خوش ہویا کہ گلیاں بازار سجے ہوئے۔ یہ بھی تے محبت کا اظہار ہے نا، یہ بھی تے پیار کا اظہار ہے۔ اللہ کریم اس پیار وچ اور اضافہ فرمائے، اللہ سانو سچا عاشق رسول بنائے، پکا عاشق رسول بنائے، میلاد دے نال نال نماز کا بھی پابند بنائے، قرآن دے نال بھی سانو سچا پیار عطا فرمائے، کردار کا بھی راضی بنائے۔ حضرات عزیز وقار تو حلیمہ سعدیہ رونا دانیہ سائیہ نے آکے آکے حلیمہ ساری رات تیرے گھر روشنی باہر آتی ہے، ساری رات دیوا بالی ہے۔ فرمایا میں پہلے دیوا بالدی سا پر ہن وہ بھی نہیں بال، اندھیرے کمرے جو کوئی شاید چکن دی لوڑ پیندی ہے، آمنہ دے لال نو گود چک کے قدم رکھنی ہے، اندھیرا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ سہری دا وقت ہے، ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی نے، سوئی گر گئی، دیوا بجھ گیا، سوئی گم ہو گئی، تلاش کر رہی نے، سوئی نہیں لبدی۔ نبیوں دے تاجدار نے حجرے دے دروازے چ قدم رکھیا تے کمرہ جگمگا اٹھیا۔ اس نور دی چمک وچ، اس روشنی وچ ام المومنین نے سوئی تلاش کی تھی۔ مکھ چرب بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اگھی ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے، پہلے فرمایا تاجدار گولڈا نے صورت نو میں جان آکھاں، پھر خیال آیا میرے علی شاہ ایک صرف تیری جان ہے، جان آکھاں کے جانے، جہان آکھاں ہے تو جہانہ دی جان ہے، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ تاجدار گولڈا کدی جان کہندے ہو، کدی جانے جہان کہندے ہو، سانو بھی دے دسو اسی کی آکھیے؟ فرماندے نے تسی آکھو سبحان اللہ ما اجمالہ کا، آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو یا اللہ قبر وچ پہچانے مصطفیٰ نصیب فرما، یا اللہ قبر وچ دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے میرے علی، کتھے میری سنا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی مصطفیٰ کی خدائی حلیمہ۔ اللہ کے حلیمہ دے مقدر بھی جاگ گئے کہ نبیوں دا سردار گھر لے آئی، نبیوں دا تاجدار مل گیا، اور اسی بھی شکر ادا کرنے ہیں ساڑھا مقدر بھی چل گیا ہے کہ نبی دعاواں مانگ دے رہے، سانو بین منگیا اس نبی دا امتی بنا دیتا۔ اللہ کریم سن حضور دی سچی غلامی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سارے دوست احباب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر دو اسلام واسطے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں 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 لاکھوں سلام. شمع بز
کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی قدس کی بتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی واسطائی ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بزائے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم ختم پاک، محفل پاک، ذکر و اذکار، نعت خوانی، درود و سلام اور جو تبرک سب دا ثواب حضور صاحب الاولاد فخر موجودات سید کائنات سیاہ افلاق فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی دو جگ دے داتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ دربار گہربار وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا جاتا ہے۔ آپ کی طفیل جمیع انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندان دے بزرگاں دیا روحاں پہنچانے جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات ہر مسلمان مرد عورت جن جو گزرے ہیں جو ہوں گے سب دی روحاں اسا ثواب پہنچاویں۔ یا اللہ کریم خصوصاً اس علاقے دے جتنے اولیاء کرام نے تمام دی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائیں، میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ ضرور پاک کو پہنچائیں۔ یا اللہ کریم اس کی برکت نال سب دوستان دی مشکلہ آسان فرما، یا اللہ کریم سب دی پریشانیاں دور فرما، مولا کریم جو بے نمازی نے نمازی بنا، یا اللہ جو بے روزگار نے روزگار عطا فرما، مولا کریم جو بیمار نے شفا عطا فرما، جو قرضدار نے قرضیں تو رہائی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما، جو اپنے بچے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے، یا اللہ غیر تو اسباب پیدا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ سب دے گھراں وچ برکتاں عطا فرما، یا اللہ سب دی نیک مراداں پوریاں فرما، مولا کریم
اس مسجد کو ہمیشہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر نال آباد فرما، اس محلے دی خیر، اس چک دی خیر، یا اللہ اس سارے علاقے دی خیر فرما۔ مولا کریم علماء کرام تشریف لے کے آئے، علماء حق اہل سنت دا سایہ دراز فرما۔ مولا کریم عوام اہل سنت عشاقان مصطفیٰ یا اللہ صدقانہ حاضری قبول فرما۔ مولا کریم میں فی اللہ محبت فی اللہ خلوص اپنی بارگاہ سے قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما۔ مولا سارے ملک کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام میں استحکام عطا فرما، مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام وچ دیگر ممالک وچ برما، فلسطین، شام، لبنان، عراق، جس جگہ بھی مسلمان مظلوم نے، یا اللہ ظالموں دے ظلم تو نجات عطا فرما، اسلام دا بول بالا فرما، قرآن دا بول بالا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی